अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 न्यूज़ के कराची स्टूडियो से खुशामदीद। कराची के हवाले से खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। कल जब सारा दिन ये खबर हमारे सामने आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल, MQM के रऊफ सिद्दीकी और वसीम अख्तर जो कि कराची के नामजद मेयर हैं, और अनीस कायम खानी जो कि अब PSP के हो चुके हैं, उनको तहवील में ले लिया गया, गिरफ्तारी उनकी हुई, उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज उनकी जो बेल है, जो जमानत है, उसके लिए भी हाई कोर्ट में अपीलें जो हैं वो दायर की गई। वहीं पर एक बड़ी खबर ये थी कि रेंजर्स के इख्तियारात जो कि कल रात 12 बजे ख़त्म हो गए, और क्यों हर बार सिंध हुकूमत की जानिब से ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हीले बहाने तलाश किए जाते हैं, और जब पता है कि ये कंटिन्यूटी जो है इख्तियारात में होनी चाहिए और तोसी क्यों नहीं की जाती, आखिर क्या वजूहात है। और ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थोड़ा सा उनके होम मिनिस्टर के हवाले से हॉट वाटर्स में आजकल नज़र आ रही है कि उनके भाई को लेकर असद खरल से जो ताल्लुकात हैं, जो मरासिम हैं और जो इल्ज़ामात हैं वो लग रहे हैं, तो क्या वो वजह है ये ताख़ीर करने की और कोई बारगेन करने की कोशिश की जा रही है रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से वफाकी हुकूमत के साथ या इस इदारे के साथ। और साथ ही साथ अंदरूने सिंध की जब बात करते हैं तो वहाँ रेंजर्स ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हुए ये चीज़ बावर कराई है कि बहुत सारे ताल्लुकात ताने बाने अंदरूने सिंध जाकर मिलते हैं क्रिमिनल एलिमेंट्स के, वहाँ पर भी फुल फ्लेज ऑपरेशन होना चाहिए। तो हमें याद आया कि कल CM सिंध साहब ने कहा कि जो रेंजर्स के इख्तियारात हैं वो सिर्फ कराची तक हैं, सिंध तक नहीं है। तो कराची तक महदूद करने की क्या वजह है? अगर एंटी टेररिज्म एक्ट की बात करें तो उसके तहत तो कराची में इख्तियारात यकीनी तौर पर हासिल हैं, एक इस शहर में जो कि सिंध का दारुल हुकूमत है, लेकिन एक और है आर्टिकल 147 पाकिस्तान के आइन का, जिसके तहत रेंजर्स 1995 से यहाँ मौजूद है और हर साल उसमें तोसी होती है, और वो सिर्फ कराची के लिए चीज़ नहीं है बल्कि पूरे सिंध के लिए, पूरे प्रोविंस में उनको इख्तियारात दिए गए हैं। तो ये जो मामला है ये किस जानिब जाएगा, और रेंजर्स इख्तियारात में तोसी ना करने का फ़ायदा जो क्रिमिनल्स हैं वो किस तरीके से उठा रहे हैं, आज हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। आगाज़ में ही आपको वो वीडियो दिखाएंगे। हम कराची के अंदर एक प्रोग्राम की शूटिंग कर रहे थे जो कि कल आप 8 बजे देख भी सकेंगे, और रेंजर्स के हवाले से हम लोगों से बात कर रहे थे कि उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या समझते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल में कितनी बेहतरी आई है, इख्तियारात में तोसी नहीं की जा रही, उनकी नज़र में ये कैसा है। और हमने रेंजर्स के साथ उनसे ये पूछा कि जो स्नैप चेकिंग का अमल है, जो सड़कों पर गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, लोगों की तलाशी ली जाती है, ये किस तरीके से होता है, व्यूअर्स के लिए दिखाया जाए हमें। तो रेंजर्स एहलकार हमें वो दिखा ही रहे थे। तो ऐसे में एक बच्चा जो है वो भागा भागा हमारे पास आया और उसने कहा, रोते हुए कहा हमसे कि जी मैं किडनैप हो गया था, और जो अगवाकार हैं, जो 3 किडनैपर्स हैं, उन्होंने बहुत दूर से खड़े हुए रेंजर्स को देखा और ये कहा ड्राइवर ने कि इस बच्चे को यहीं उतार दो, आगे रेंजर्स खड़े हैं। जब वो बच्चा हम तक पहुंचा उससे हमारी क्या बात हुई, ये शॉट जो है, ये क्लिप है, आपको दिखाना चाहेंगे। अच्छा, ये जो स्नैप चेकिंग का हम आपको बता रहे हैं, ये अभी अभी हमारी आंखों के सामने का वाकया है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि ये जो स्नैप चेकिंग हो रही थी, दूर से किसी ने देखा कि जी यहाँ पर रेंजर्स खड़ी हुई है, स्नैप चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, इस बच्चे को यहाँ पर उतार दिया गया है, और ये बच्चा ये बता रहा है कि मुझे किसी ने किडनैप किया है और बाहर से दूर से रेंजर्स को देखकर मुझे यहाँ पे उतार दिया है। बेटा, आपको किसी ने किडनैप किया था? कहाँ से? मुझे कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज से किडनैप किया था। अच्छा, तो आप कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे के करीब। और आप अभी कहाँ पर थे जब उन लोगों ने देखा है रेंजर्स? टेंट पर था। ओके, तो आप बताएंगे कि कौन सी गाड़ी थी, क्या था, क्या गाड़ी पजीरो थी। पजेरो। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के पास उधर ही रहते हैं, ठीक है। वहाँ से डोंट क्राई बेटा, कोई बात नहीं। अब आप ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रेंजर्स के जब हम इख्तियारात की बात करते हैं तो ये देख लीजिए कि आवाम में जो एतमाद बहाल हुआ है, या जो किडनैपिंग फॉर रैंसम है, जो अगवा के वाक़यात हैं, उनमें कमी आई है। ये वाक़या भी हुआ और दूर से रेंजर्स को खड़े देखा गया और ये देखा गया कि स्नैप चेकिंग हो रही है, तो बच्चे को फ़ौरन यहाँ पर उतार दिया गया। अब रेंजर्स इंशाल्लाह आपको घर पहुँचाएंगे, ठीक है। आप नंबर दे दीजिए और इनकी बात भी करवा दें, ठीक है। अपने पास इसको रखेंगे, हम इसके लवाहकीन को, इसके वालिदैन को बुलाएंगे, फ़ोन कर दीजिएगा जी, फ़ोन करके तो फिर इनके वालिदैन को बुलाएंगे, फिर हम उनके हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। अब आप मुतमईन हो, चलें, डोंट क्राई, बस, ठीक है। ये देख लीजिए कि जो वारदातें हो रही हैं
رینجرز کا جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ لوگوں میں موجود ہے، وہ پایا جا رہا ہے. وہ بچہ خود بتا رہا ہے کہ دور سے دیکھا گیا کہ آگے رینجرز کھڑے میں اور ہم وہاں جائیں گے تو ہماری گاڑی کی بھی تلاشی ہوگی اور یہ بچہ بتا دے گا کہ مجھے کہاں سے کڈنیپ کیا گیا ہے. تو اس ڈر اور خوف کے مارے انہوں نے بچے کو یہیں پر اتار دیا اور یہ بچہ بھاگا آیا ہے رینجرز کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس اور اس نے سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. یہ کراچی صدر کے علاقے میں آج واقعہ پیش آیا جو ہم نے آپ کو دکھایا, جو ہم اس وقت لکیلی موجود تھے اور رینجرز کو دیکھ کر اغوا کار بھاگ گئے وہاں سے, اور اس بچے کی جان اللہ تعالیٰ نے بچانی تھی تو وہ بچ گئی. لیکن لوگ یقینی طور پر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع ملنی چاہیے تاکہ اور بچوں کو بھی بچایا جا سکے. جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بگڑے نہیں. ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گی اور اس موضوع کے حوالے سے بھی, اور جو میں نے بات کی جو ایم کیو ایم کے, پی ایس پی کے اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس کیس پر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ نصرت مرزا صاحب کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ریناؤنڈ کالمنسٹ ہیں, ٹی وی اینکر ہیں اور اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کر رہے ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. عمران ظفر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. آصف حسنین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این اے ہیں. بہت شکریہ. اور حیدرآباد سے ایاز لطیف پلیجو صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, پریزیڈنٹ ہیں آپ قومی عوامی تحریک کے. پہلے تو مرزا صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. جو ہم نے انٹرو میں آغاز میں فوٹیج چلائی, یہ آج کا واقعہ ہے, یہ ایک ریسنٹ واقعہ ہے جس کی میں اور میری پوری ٹیم عینی شاہد ہے. یہ ایک تو میں پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے آمد سے اور آپ کی کاوش سے اچانک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی یعنی کامیابی عطا کی کہ ایک بچہ جو بیچارہ یعنی معصوم بچہ جو ہے وہ 11-12 سال کا لڑکا وہ بچ گیا آپ سے, ورنہ تو پھر وہ کڈنیپرز کے ہاتھ ہوتا, پتہ نہیں دہشت گرد بنتا, خودکش حملہ آور بنتا, یہ کیا ہوتا پتہ نہیں اس کے زندگی کے اندر. ایک زندگی ایک نیا موڑ ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ ایک واقعہ نہیں ہے, اویس شاہ کا واقعہ ہے. بالکل وہ اس پر بھی بہت زیادہ لوگوں نے باتیں کی, لیکن بالآخر آپ نے دیکھا کہ وہ پھر ایک دہشت گردوں کے ہاتھوں نکلا. اب ایسا صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جو آپ کی رینجرز نے جو کارروائی کی ہے, اب یہ جو آدمی بچے کو چھوڑا گیا ہے رینجر کی دہشت سے چھوڑا گیا نا. جی بالکل, اگر دہشت نہ ہوتی تو وہ رہ جاتے. ہم ساتھ چلا رہے ہیں کہ جب ہم نے لائیو تقریباً 6:30 کے قریب اس کو والدین کو رینجرز کے آفس میں بلایا, بچہ رینجرز کی کسٹڈی میں تھا اور ہم نے ہینڈ اوور کیا. یہ فوٹیج بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. جی میں دیکھیے کہتا ہوں کہ آپ اس وقت صورتحال یہ دیکھیں کہ جس وقت 2013 میں آپریشن شروع ہوا تھا تو اس وقت 300 آدمی کا فگر تھا پر منتھ, اور اگر میں آج فگر دوں آپ کو کہ جو جنوری کے سے لے کر اور جون تک کا کل فگر تو 305 ہے. جنوری کے اندر 49 آدمی جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہوئے, فروری میں 40 ہوئے, مارچ میں 48 ہوئے, اپریل میں 64 اور مئی میں 55 اور پھر 49. اس مہینے 20 جولائی تک جو ہے کوئی 25 سے 26 آدمی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں. توقع کہ یہ گھٹے گا, لیکن اگر فرض کر لیجیے کہ رینجرز کو اختیارات نہیں دیے گئے تو پھر یہ بڑھ جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو ادارے ہوتے ہیں, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی آدمی ہو, اس کا خوف ہونا چاہیے. اگر کسی ملکوں میں آپ چلے جائیں, اب آپ برطانیہ میں چلے جائیں یا سعودی عرب میں چلے جائیں یا ایران میں چلے جائیں یا توران میں چلے جائیں, تو وہاں پر جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ایک زمانے ہمارے یہاں بھی کچھ نہیں ہوتا, ایک ڈنڈا ہوتا تھا, صرف بہت موٹا سا ایک ڈنڈا ان کے جیب میں لٹکا ہوتا تھا, وہی خوف کی علامت تھی. تو اب ہمارے یہاں کیونکہ یہ خوف ختم ہو گیا ہے اور یہ خوف بہت مشکل سے قائم ہوا ہے, تو اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اور یہ جو روز کے واقعات ہوتے ہیں کہ توہین کرتے ہیں کہ جو
جو ہے سندھ حکومت کی طرف سے ان کو اختیارات نہیں دیے جاتے. آپ کا نقطہ کہ یہ جو توسیع کا معاملہ ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ واقعات ان کی تعداد میں شرح میں اضافہ ہوگا. عمران صاحب سوال وہ یہ بنیادی جو آج کل ہر کوئی سندھ حکومت سے کرنا چاہتا ہے اور وہ یہی ہے کہ جب پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو ڈیڈ لائن ہے, ختم ہو جائیں گے اختیارات کی مدت, تو پھر یہ ٹائم کیوں لیا جاتا ہے, یہ تاخیر ہوتی کیوں ہے؟ آپ دیکھ لیں آج کا واقعہ, آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ہم نے کہا رینجرز کو کہ سنیپ چیکنگ کیسے ہوتی ہے وہ ہم شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ادروائز آپ لوگوں نے اختیارات لے لیے, آپ کو اب کراچی کی سڑکوں پر اس طرح سے سنیپ چیکنگ یا تلاشیاں کرتے رینجرز نظر نہیں آئیں گے. شکریہ سعدیہ. اگر یہ واقعی آپ کے توسط سے اتنا بڑا واقعہ اور یہ چیز ایک بچے کی کڈنیپنگ رکی ہے تو آئی ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ کے کیمرہ کی آنکھ نے ایک کافی اچھی چیز کی یعنی کہ نمائندگی کی. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. دیکھیں جہاں تک توسیع کا معاملہ ہے سعدیہ, دیکھیں یہ فیصلہ کرنا ہے کابینہ نے اور چیف ایگزیکٹو نے, لیکن پیپلز پارٹی کے اندر دیکھیں جس ادارے کو پارلیمنٹ کرتا ہے, مجھے یاد ہے ہمارے سینئرز نے جب یہ آرمی عدالتوں کے لیے ہم فیصلہ کرنے جا رہے تھے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے ماشاء اللہ کے دور میں بہت زیادہ وکٹمائزیشن صحیح ہے, حد سے زیادہ 80s میں دیکھ لیں آپ, اٹھا کے وہ کر لیں. اس کے بعد ہمارے سینئرز نے آنکھوں میں آنسو تھے لیکن انہوں نے فوجی عدالتوں کو ووٹ دیا. لیکن جب آپ اختیارات دیتے ہیں اور وہ ادارے آئینی اور قانونی راستوں سے بالاتر ہو کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے پارٹ آف دا کیبنٹ, ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, میری کنسرن ہے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں اختیارات آپ نے دیے, آپ جب پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی سوالیہ نشان ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سے توثیق ہوگی, پارلیمنٹ منظور کرے گی, کبھی خود ہی کر دیتے ہیں. ریزولوشن آتا ہے, ریزولوشن کے بعد اس کی توثیق کیبنٹ اور چیف منسٹر کرتے ہیں, لیکن جو ڈائیامیٹر سے باہر نکلے گا. کابینہ اور جو ہمارے سربراہ ہیں وہ کپتان صاحب ہوں, خود وزیر اعلیٰ سندھ ہوں یا پھر آپ کی پیپلز پارٹی کی قیادت ہوں کہ مشورے سے ہوگا, تو پتہ تو ہے نا تاریخ کا, تو یہ مشورہ 10 دن پہلے ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ ایک مینڈیٹ دیتے ہیں, اس مینڈیٹ سے اگر ادارے باہر ہو کے کام کرتے ہیں تو ایز اے لیجسلیٹر میرا اتھارٹی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں دیکھیں توسیع روک دیں گے اختیارات میں. توسیع دیکھیں نا, توسیع اگر ایک ادارہ قانون اور آئین کے مطابق چلتا ہے تو یہ توسیعیں ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. تو آپ اس لیے نہیں کر رہے, آپ اس لیے توسیع نہیں کر رہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. دیکھیں کون آپ اس لیے توسیع نہیں کر رہے ہیں کہ ادارہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا ہے. دیکھیں انہوں نے جو ان کو پیرامیٹرز ڈایامیٹرز دیے گئے, انہوں نے ان سے آگے بڑھ کے کام کیا. کیا پنجاب میں رینجرز نہیں ہے؟ کیا پنجاب میں رینجرز یہ ساری چیزیں کر رہی ہے؟ کیا چھوٹو بیگ یہ دیکھیں نا, یہ ساری مینیپولیشن ہے. لیٹ می کمپلیٹ نا, آپ بیچ میں نہیں, آپ میری کمپلیٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا, اس کے بعد آپ کو حق ہے, آپ نے مجھے سوال کیا, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر پنجاب میں نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے میں مانتا ہوں کہ پنجاب میں نہیں ہے, پنجاب میں نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے وزیر داخلہ کے کہنے پہ, جن کا نام چودھری نثار علی خان ہے, انہوں نے اپنے وفاقی اداروں کو ایسا انجینئرڈ کر لیا ہے سندھ حکومت میں کہ وہ نہ ہم کوئی ڈیلیورنس کر سک رہے ہیں, نہ ہم گورننس کر سک رہے ہیں. چیف ایگزیکٹو کو کچھ پتا نہیں, ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں. تو بھائی پھر آپ نے یہ اتھارٹی ہم سے لی کیوں؟ مطلب جو کرنا ہے آپ کر لیں. گورننس کا اور ڈیلیورنس کی تو بات پہلے ہو رہی تھی. اچھا چلیں, میں ایم کیو ایم, آصف حسنین صاحب, ایم کیو ایم وہ جماعت جس نے سب سے پہلے مطالبہ کیا کہ آپریشن ہونا چاہیے رینجرز میں, فوج کا بھی مطالبہ کیا. ابھی آپ لوگوں نے ریزرویشنز کے باوجود کہا کہ کنٹینیو ہونا چاہیے, منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. تو یہ توسیع نہ دینے کا یا اس کو ڈیلے کرنے کا یہ جو عمل ہے, یہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدیہ, اہم بات یہ ہے کہ جو اختیارات کی بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بات تو ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے کہ جب آپ فوج کو اختیارات دیتے ہیں, فورسز کو اختیارات دیتے ہیں, رینجرز ہو یا ڈائریکٹلی فوج ہو, اس کا جو ہے ایک میکنزم آپ کو طے کرنا ہوتا ہے, اس کا ٹائم فریم طے کرنا ہوتا ہے, اور اس کا گول اچیو کرنے کے لیے آپ کو اس کو گول دینا پڑتا ہے کہ آپ کا یہ گول ہے. بدقسمتی یہ کہ آپ اس کو سویلین گورنمنٹ کی کمزوری سمجھ لیں, نااہلی سمجھ لیں, جو بھی صورتحال ہے, اس بنیاد پر رینجرز سندھ میں 20-25 سال سے کنٹینیو ہے, اور
اختیارات کی جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک اختیار تو وہ ہے کہ جب صوبائی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو وزارت داخلہ کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کرتی ہے کہ مجھے رینجرز چاہیے، تو اٹ مینس کہ وہ اپنے آدھے ہاتھ کٹوا چکی ہوتی ہے جب تک وہ دوسری اپلیکیشن سبمٹ کرے کہ رینجرز کو وڈرا کر لیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رینجرز کو وہ اختیارات رہیں گے، آپ دیں یا نہ دیں۔ اب بات جو ہے آپ بھی فوج کا مطالبہ اسی لیے کرتے تھے نا، آپ کو لگتا تھا کہ یہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، ان سے امن امان کی صورتحال قابو نہیں آ رہی۔ اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم اختیارات کی بات کر رہے ہیں وہ اسپیشلی اختیارات کی بات کر رہے ہیں جو پچھلے دنوں سندھ گورنمنٹ نے دیے، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ جو کچھ کراچی میں مار داڑ، قتل عام، گینگ وار، جو چیزیں ہو رہی تھیں، بالکل۔ لیکن میں پھر کہوں گا دیکھیں آج بھی یہ ٹائم ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی رینجر جو ہے اس کا ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے، تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو دیگر فورسز کو تو اسٹیبل کرنا پڑے گا، ان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ پولیس اپنا کام ضرور کر رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، لیکن پولیس کو آپ کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹیلیجنس اداروں کو آپ کو کہیں پہ وہ رول نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا میگا سٹی آج آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے مادر پتر آزاد ہے، لوکل گورنمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں۔ آپ اپنے چینلوں کے ذریعے کہتے ہیں جی کچرا اٹھائیں، جی صاف کریں، ڈیولپمنٹ کریں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو کوئی حال نہیں ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں بالکل بڑی ریئلسٹک ہیں۔ اگر آپ اس سے عہدہ براؤں اور سوچے کہ نہیں جی ہم تو یہ رینجرز کو اختیارات دے کے بری ذمہ، میں آج بھی کہوں گا سندھ گورنمنٹ کو، آپ رینجرز کو اختیارات دے کر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، یا تو طے کریں سال بھر کے لیے رکھنا ہے، اختیارات دینے کے بعد آصف صاحب پھر یہ کہنا کہ جی وہ تجاوز کر رہے ہیں، پھر کمپلین یہ آتی ہے۔ میں پلیجو صاحب کی بات صرف ہوتا یہی ہے، آپ رینجرز اور فوج کو چھوڑ دیں، آپ کسی ایک آفیسر کو پولیس کے کسی ایک تھانے میں لگا دیں اور اس کو 3 سال کنٹینیو کر لیں، 3 سال کے بعد وہ سب سے بڑا چودھری وہاں پر ہوگا، اس کی جائیدادیں ہوں گی۔ میں پلیجو صاحب آپ کی جانب یہ نقطہ لاؤں گی، آصف صاحب کا یہ پوائنٹ کافی ویلڈ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے رینجرز کو اختیارات دے دیے، لیکن پھر آپ کے پاس جو اس کا آلٹرنیٹیو ہے، متبادل ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے وڈرا کرنا ہے، آپ نے خط لکھنا ہے وفاق کو کہ جی رینجرز کو واپس بلا لیا جائے، تو پھر آپ کے پاس اس کا متبادل ہونا چاہیے۔ جو پولیس فورس ہے اس کی صلاحیت کی بات ہوتی ہے، اس کے ریسورسز کی بات ہوتی ہے، اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ پر سوال اٹھتا ہے۔ تو جب تک ایک فورس اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی تو آپ پھر اس سے کام چلائیں گے نا، اور پھر وہ کام جو لوگ جس کے معترف ہیں، خود پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جس کی معترف ہے۔ سعدیہ دیکھیں اس بات کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ بالکل صحیح سوال کیا ہے آپ نے، ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جب کوئی چیز اپنے لیے مانگتے ہیں، ہم بجٹ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے دیں، ہم ریسورسز مانگتے ہیں تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے مجھے دیں، اگر ہم جابس مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے دیں، اگر ہم کوئی روڈ یا ہائی وے یا کارپوریٹ سیکٹر میں کوئی ٹرین یا کچھ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے دیں، مگر جب ہمارے اگر گٹر بھی صاف کروانا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے محلے کا صاف کریں، مگر جب ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کرمنل دوسرے علاقے کا پکڑیں، ہم کہتے ہیں ٹارگٹ کلر دوسرے علاقے کا پکڑیں، ڈاکو دوسرے علاقے کا پکڑیں، دہشت گرد میرے علاقے میں نہ پکڑیں، بلکہ ہم کمال کا آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ کمال ہے بھئی حیدرآباد کا ٹارگٹ کلر کیوں پکڑ رہے ہو، پہلے خوشاب کا کیوں نہیں پکڑ رہے ہو، دہشت گرد میری گلی کا کیوں پکڑ رہے ہو، پہلے جا کے تم سرگودا میں کیوں نہیں پکڑ۔ یہ عجیب قسم کا منطق ہے، یعنی ہم کہیں کہ اگر میرے بچوں کے سر پر خطرہ منڈلا رہا ہے تو میں کہوں کہ میرے محلے کا ڈاکو یا کرمنل نہ پکڑو، پہلے جا کے پشاور کا اور وزیرستان کا پکڑ کے آؤ، میرا کیوں پکڑ رہے ہو۔ یہ تو اس قسم کا آرگیومنٹ تو کوئی بھی اگر دنیا میں مہذب شخص سنے تو اس کو ہنسی آئے گی یا رونا آئے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بالکل اگر ہمیں کوئی عشق تو نہیں ہے نا، آپ کو یا کسی کو پاکستان کے کراچی کے لوگوں کو عشق تو نہیں ہے رینجر سے، کوئی محبت کی داستان تو نہیں چل رہی، بات یہ ہے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے، ان کو اپنی سیفٹی کے لیے، ان کو اندیکھے اور دیکھے ہوئے خطروں سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ ان کو تحفظ ملے، جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 کے تحت ان کو ملا ہوا ہے تحفظ، وہ جب ان سے چھین لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رینجرز چاہیے، اگر پولیس وہ سروس دے سکے، پولیس آ کے لوگوں کو بچا سکے تو موسٹ ویلکم، پولیس بچائے، مگر پولیس انکیپیبل نہیں تھی یا پولیس کو وہ فیسلٹیز نہیں دیں گی یا پولیس کو اس طرح امپاور نہیں کیا۔ اب تیسری بات یہ کہ سعدیہ یہ جو اختلافی معاملہ چل رہا ہے نا، کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 3 ماہ پتہ نہیں چلتا، آخری دن آخری 24 گھنٹے کے آخری گھنٹے میں آگے پتہ چلتا ہے کہ رینجرز کو اختیار دینے کا تو معاملہ کابینہ کے پاس ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کراچی بد امنی کیس تھا، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہیئرنگ کی، اس میں خود ہماری پارٹی بھی پارٹی تھی،
اس میں دیکھیں اختیارات آپ کو دو طرح سے ملتے ہیں. ایک تو بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں آئینی اور قانونی طریقے سے. دوسرا عدالتیں آپ کو دیتی ہیں, امپاور کرتی ہیں. تو سپریم کورٹ نے کراچی بدامنی کیس کی ہیئرنگ میں اس میں رسپانڈنٹ تھی وفاقی فیڈرل گورنمنٹ, اس میں پروونشل گورنمنٹ, اس میں رینجرز بھی تھی اور پولیس تھی. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے رینجرز کو اور پولیس کو امپاور کیا یہ ہدایت دے کے کہ کراچی میں سے ٹارگٹ کلنگ ختم کی جائے, اکراس دی بورڈ آپریشن کیا جائے, کراچی کی پولیس سے انفلوئنس ختم کیا جائے جو کہ پولیٹیکل ہے, اور کراچی میں کو ڈی ویپنائز کیا جائے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے کہا کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جی بلا لیا گیا وفاقی ادارے, حکومت نے لکھ دیا. آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے امپاور کیا تھا پولیس اور رینجرز جو ہیں وہاں پر آپریشن کریں. ایک مختصر سا وقفہ اور بریک سے واپس آ کر اسی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مرزا صاحب, آپ کا اس پر تجزیہ چاہیں گے کہ جب کل یہ بیان ہم نے سنا وزیر اعلیٰ سندھ کا کہ کراچی کے اندر تو اختیارات دیے ہوئے, صرف کراچی کی حد تک ہی رہیں گے, سندھ میں نہیں جانے دیں گے, سندھ کے اختیارات نہیں ہیں, تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پک رہا ہے, سم تھنگ از سمرنگ, سم تھنگ از کوکنگ؟ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس کا بانیوں میں سے ہوں, میں ون آف دی فائٹرز. یہ تو ابھی ایم کیو ایم تو ابھی پیدا ہوئی ہے. کراچی سندھ میں دو تضاد ہیں, ایک اردو اسپیکنگ کا, ایک اربن اور رورل کہہ لیں. اب جب سے ایم کیو ایم بنی تھی تب سے یہاں پر ایک کراچی میں اور حیدرآباد میں اور سکھر میں اور میرپور خاص میں ایک بیلنس قائم ہو گیا تھا. اور یہ لوگ تو خیر نہیں مانیں گے لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ بھی اداروں نے بنایا تھی, یہ تنظیم کو بھی اس زمانے میں, اور اس کو بہت پمپ کیا تھا. اور اس کے بعد میں اب جب صورتحال یہ تھی ان کی کہ جس وقت یہ ایک سیٹی بچتی تھی, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب سیٹی بچتی تو یہ سارے کے سارے چھپ جاتے تھے ایم کیو ایم کے لوگ. جب بعد میں دور آیا تو یہ ہوتا تھا کہ ایک کال یہ دیتے تھے تو 3 شہر 4 شہر 1 منٹ میں بند ہو جاتے تھے. تو اب جب یہ صورتحال بنی ہے تو اس کے اندر کیونکہ ادارے کبھی بھی کسی کو ایک ادارے کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے, ایک پارٹی کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کے بعد میں اب جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے, جب اب اچھی خاصی ان کی جب ایم کیو ایم کی پٹائی کر دی ہے, ان کا جو ہے دم خم نکال دیا ہے, تو اب بھی زور اسی بات پر ہے کہ صاحب کراچی میں آپ کریں. یہی میرا نقطہ ہے کہ جب اور جب اگر آپ ڈاکو بیٹھا ہے لاڑکانہ میں ڈاکو بیٹھا تو اس کو وہاں نہیں کر سکتے آپ. یہ بات بھی غلط ہے. اب یہ ایم این اے صاحب ہیں, میں ان کو یہ نہیں چیلنج کر سکتا, لیکن بہرحال ان کو پڑھنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پورے پنجاب کے اندر آپریشن ہو رہا ہے, اور اب جو اتنا اوکاڑا کے اندر تو باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے. اب کئی جو بینڈ جو آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ کے اندر, تو وہاں پر بھی کارروائی ہو رہی ہے اور وہ پولیس نہیں کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ جس طرح سے یا جس طریقے سے فل فلیج آپریشن ہونا چاہیے, خاص کر وہ جب بالکل ہی پول کھل گیا چھوٹو گینگ کی وجہ سے, دونوں بھائیوں نے, میں آپ کو اگر یہ بات پوری سننا چاہتی ہیں تو سن لیں, دونوں بھائیوں نے اس پہ اعتراض کیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ گھسے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے, جبکہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو جب بہت سی باتیں وہ کیا کرتے تھے, ان کی ترکیب یہ تھی کہ ثناء اللہ صاحب یہ کرتے تھے کہ 2-3 آدمیوں کو پھڑکا دیتے تھے جو بین آؤٹ فٹس ہیں, اور ان کو کہتے صاحب ہم آپریشن کر رہے ہیں, لیکن وہ اب اندر اپنے آنے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ میں ان کے کچھ نہ کچھ مراسم ایک زمانے میں رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ تھا, اب جب یہ بہت سے واقعات ہو گئے, باچا خان والا ہو گیا, آرمی پبلک اسکول کا ہو گیا, کئی اور واقعات ہو گئے, اس کے بعد میں وہ لوگ گھس گئے ہیں وہاں پر. اب ہمارا یہ کہنا تھا شروع دن سے کہ بھئی جب آپ لوگ یہ کراچی میں کر رہے ہو ٹھیک ہے, ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے درست ہو جائیں اور ہم پڑھائی پہ چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا دن تکلیف ہوگی پھر بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر ان کو جانے نہیں دیتے ہیں اور اپنے یہاں کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر کے بیچ میں خرابی کر لیتے ہیں. یہ مسئلہ ایسا چل رہا ہے کہ جب ہمارے شاہ صاحب جو ہیں, اب ظاہر ہے کہ ہمارے اتنے پرانے تعلقات ہیں شاہ صاحب سے, لیکن ہم ان کو پہلے دن سے جانتے ہیں کہ بھئی وہ بیچارے خود کچھ نہیں کر سکتے. وہ ابھی بھی 3-4 ان کے وزیر اعلیٰ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو اب میری گزارش یہ ہے
کہ آپ یعنی میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس سندھ میں نہیں صورتحال کریں میں گے۔ آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا. اب یہ بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے، ہے میں کیونکہ اس سندھ میں آپ وقت کہہ رہے ہیں پیپلز کہ پارٹی نہیں کی کرنا حکومت جو ہے وہ بہت ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، اوکے، بہت زیادہ ناجائز دباؤ فائدہ کر رہی ہے اور اٹھا اس کو آپ بس ہے یہاں پیپلز روک دیں. یہاں پارٹی پر کی اس کو حکومت اور یہ جو سندھ میں نہ جانے دینا رینجرز کو یا وہاں پر کہنا کہ وہاں اختیارات حاصل نہیں ہے، یہ کون سی منطق ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو سعدیہ یہ نصرت صاحب کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، ان کی اپنی رائے ہے، اور یہ میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں. انہوں نے پاکستان کو میرے سے زیادہ دیکھا ہے اور یہاں کی سیاست اور یہاں کے حالات. دیکھیں سندھ میں جانا نہ جانا، کراچی میں آپریشن اختیارات کنٹینیو کرنا، یہ ایک ہی معاملہ ہے. اس میں نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ اختیارات نہیں ملے تو سندھ میں نہیں جائیں گے. لیکن بات ہو رہی ہے اختیارات کے تجاوز کی. نہیں، میں ابھی تجاوز پہ نہیں جا رہی. نہیں، میں تجاوز پہ جا رہا ہوں نا، میں تجاوز پہ جا رہا ہوں نا، میں تجاوز پہ جا رہا ہوں نا. آپ کا جو سوال ہے، آپ کا جو سوال ہے وہ میں تجاوز پہ آ رہا ہوں نا. دیکھیں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جس طرح چودھری نثار لارڈ ماؤنٹ بیٹن والا کردار بیٹھ کے وفاق سے ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ رینجرز ہو معذرت کے ساتھ، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ ایف آئی ہو. آپ کی سندھ حکومت کی سارے کے سارے آپ کی بیوروکریسی، آپ کی سرکاری مشنری، آپ کی ہر چیز ایک قسم سے مفلوج ہو گئی ہے. جس طرح سے ڈیلیورنس پاکستان پیپلز پارٹی ہم لوگ یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں، کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ہرڈلز ڈالی جا رہی ہیں. ہم پولیس کو امپاور کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پولیس کو وہ اپریٹس دینا چاہ رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس. آپ کو پولیس کو امپاور کرنے سے کیسے روک رہی ہے؟ رینجرز نہیں روک رہی. کس نے کہا رینجرز روک رہی ہے؟ کس نے کہا رینجرز روک رہی ہے؟ رینجرز کے لیے دیکھیں وہ ایک سیکیورٹی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے لا اینڈ آرڈر میں بالکل ان کی قربانیاں ہیں، وہ انہوں نے کام بھی کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا بلیو ہے آئین اور قانون پہ. ایم آر ڈی کی موومنٹ میں ان کی بھی شرکت تھی. اس زمانے میں انہوں نے بھی قربانیاں دی تھی. اس کتاب کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. سب سے امپاور ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ صوبے کا کپتان ہے، وہ سب چیز ہے. آپ نے ایپکس کمیٹیوں کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگز بٹوین سول لیڈرشپ اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے درمیان سب سے زیادہ سندھ میں ہوئی ہیں. ہم نے اس ریلیشن کو ہم نے ریلیشن کو خراب نہیں کیا. ہم نے ریلیشن پہ ہم لوگ اس ریلیشن کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریلیشن چلے. لیکن جب آپ ایک قانون اور آئین کے اختیارات سے تجاوز کرو گے تو پارلیمنٹ از دیئر. آپ کو کمپلین شکایت یہ کہ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں رینجرز، آپ توثیق کریں گے نہیں کریں گے؟ دیکھیں یہ ڈیسیجن جو ہے کیبنٹ کا ہے، صوبائی اسمبلی کا ہے، لیکن ہمارے پیپلز پارٹی کے اندر اس کے خلاف خدشات پائے جا رہے ہیں. ہمارے ایم پی ایز میں، ہمارے کیبنٹ میں. آپ کی رائے کیا ہے بطور ممبر قومی اسمبلی؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری رائے چاہیے، دیکھیں میری رائے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، لیکن میرے سمیت دوسرے ہمارے جو دوست احباب ہیں میں بھی اختیارات نہیں دینے چاہیے آپ کہتے ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں اگر اس لیجسلیشن کو فائن ٹیون کیا جائے تو وہ بہتر نہیں ہے کہ ان کے جو اختیارات ہیں، اگر لگ رہا ہے لیجسلیٹرز کو کہ وہ اختیارات تجاوز کر رہے ہیں، اگر اس کو فائن ٹیون کر کے جو ہمارے کیبنٹ ہیں، جو میرے جیسے ہیں، جو پیپلز پارٹی میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے اس معاملے پہ، تو اس کو اگر فائن ٹیون کیا جائے تو میرے خیال میں ایک ادارہ ایسا جس پہ نہیں لیٹ می کمپلیٹ، ایک ادارہ ایسا جس پہ چودھری نثار کی وجہ سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا الزام لگ رہا ہے، وہ الزام ختم کرنے کے لیے اگر اس کو فائن ٹیون کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ الزام ختم کرنے کے لیے فائن ٹیون کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو کراچی کے اندر رینجرز کو پاورز دیے گئے، جو ATA 1997 اور جو AT امینڈڈ ہے اس کے تحت، جو کہ 11EE ہے، اس سے ہٹ کے جو سندھ کی بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، وہ درست نہیں ہے. وہ کس طریقے سے درست نہیں ہے؟ کیونکہ 1995 سے جو رینجرز ہر سال یہاں پر بلائے جاتے ہیں، جس کے تحت ان ایڈ ٹو پولیس جو پولیسنگ پاورز دی جاتی ہیں ان کو، وہ آرٹیکل ہے آئین کا 147، اور وہ یہ اختیار صرف کراچی کے لیے نہیں بلکہ پورے صوبے، پورے سندھ کے لیے دیتا ہے. اس پر ایک بات کریں گے بریک سے واپس آ کر اپنے مہمانوں سے.
बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ड्यूरिंग ब्रेक भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो है वो हमारी जारी थी इसी टॉपिक पे। आसिफ हसनैन साहब, जिस तरह इन्होंने कहा बैलेंस करेंगे, सिंध में जाएंगे। देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊं आपको कि बेसिक लड़ाई है क्या, ताकतवर और कमज़ोर की लड़ाई है। इख्तियारात अगर किसी को मिल जाते हैं वो ताकतवर हो जाता है। आप अभी ये एक बात कह रहे थे लुगारी साहब के जी पंजाब में क्या है, जब दो बड़े वाक़यात हुए गवर्नर के साहबजादे का और गिलानी साहब के, और उसके बाद मुसलसल बम धमाके हुए लाहौर में, मुल्तान में, वाघा बॉर्डर पे, तो सब ने चीख चीख के कहा कि भाई रेंजर्स को इख्तियारात पंजाब में दिए जाएं। आपके मीडिया का सबका शोर था आवाम का। क्या हुआ? एंड ऑफ द डे इख्तियारात नहीं दिए आपने, इसलिए नहीं दिए कि जिसकी ताकत थी उसने अपनी चीज़ों को मनवा लिया। मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, चिल्लाते रहे लोग, गोलियां लगी, लोग मारे गए, आपने FIR काटी, सब कुछ किया, मगर एक GID बना के कारपेट के नीचे डाल दिया। ताकत थी, आप मुजरिमों को नहीं पकड़ सके। सिंध के अंदर सेम यही सिचुएशन है, जिसके पास ताकत है, हुकूमत है। अब तो 18वीं तरमीम के बाद तो माशाल्लाह सूबे भी खुद मुख्तार हो गए। ताकत थी, इनके पास नहीं है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो ताकतवर थे आप कहते हैं उन्होंने मनवा यही लिया। बात तो कह रहा हूँ कि इनके पास आज सूबे में ताकत है या पंजाब में ताकत है। आप उस ताकत की बुनियाद पर इदारे हों या कोई भी हो, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई गवर्नमेंट जो है बाख्तियार है। आज जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर इख्तियारात मिलने चाहिए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ताकतवर है वो किसी भी सूरत में अपने इख्तियारात किसी दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं। वो देख रहा है कि उसके सामने सारी तोड़ फोड़ हो रही है, वो देख रहा है कि उसके सामने तबाह बर्बादी हो रही है, कत्ल हो रहा है, शहर तबाह हो रहा है, सूबा तबाह हो रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है। आपने पानामा लीक्स के इशू के ऊपर तमाम अपोजिशन जमातें एक होकर आपने एक अल्फाज कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर से जो है वो तहकीकात का आगाज होना चाहिए। क्या हुआ? नहीं हुआ ना अभी तक। इसलिए कि जिसको भी इख्तियार मिलता है वो अपने इख्तियार किसी सूरत में देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अब आपको वो कानून साजी करनी पड़ेगी, ख्वाह वो विफाक की सतह पर हो, वो सूबे की सतह पर हो, कि जिसका जो इख्तियार है, ख्वाह वो इदारे हों, वो पॉलिटिकल जमातें हों, उनके वो इख्तियार, उसका एक दायरा होना चाहिए। आप ना सियासी जमातें, ना हुकूमतें, ना इदारे अपने तजावुज करते हैं चीजों को, तो सियासी जमातें डट के खड़ी हो जाती हैं। सियासी जमातें जब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाती तो इदारे आके खड़े हो जाते हैं। तो आपके 67 ईयर्स में, 67 सालों में आपके जो मार्शल जितने दौर में रखे, उसमें उन मार्शल में 8-8 साल 10-10 साल हुकूमतें हुई हैं एक एक आदमी की। मुझे बता दें क्या बेहतरी आई आपकी? कोई बेहतरी नहीं कैसे की। अच्छा पलेजो साहब, ये जो नुक्ता है कि फिर इदारे और जो पार्लिमान की जिस वक़्त की हम बात करते हैं, फिर वो हमें नजर भी आए प्रैक्टिकली, वो चीजें सिविलियन हुकूमतों की जानिब से हुकूमतें काम करते नजर आए। जैसे एक नुक्ता पहले पुलिसिंग के हवाले से उठाया गया, जिसके हवाले से तमाम ही लोगों के, तमाम ही सियासी जमातों के एटलीस्ट तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। सादिया, देखें, सिविलियन हुकूमत अगर वाकई हुकूमतें हों तो वो काम करें ना। अभी भाई ने बात की कि सलमान तासीर साहब के फर्जंद या गिलानी साहब के फर्जंद या अवैस शाह साहब बरामद हुए। सिंध में तो फजीला सरकी, सिंध के दही इलाकों से फजीला सरकी और इमरान जोखियो अभी तक बरामद नहीं हुए। और अभी दूसरी बात हो रही थी, मिर्ज़ा साहब भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, कि कराची को छोड़ के सिंध में जाएं। देखें, कराची इसी तरह सिंध है जिस तरह मुंबई महाराष्ट्र में है, जिस तरह ह्यूस्टन टेक्सास में है, या जिस तरह एबरडीन स्कॉटलैंड में है, इसी तरह कराची सिंध का तख्तगाह है, सिंध का कैपिटल है। कराची के अलावा सिंध के दूसरे अजला में बिल्कुल जाना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहें कि कराची में जरूर ऑपरेशन होना चाहिए, अगर कंदकोट में डाकू बैठा हुआ तो वो न पकड़ा जाए। बल्कि होता यह है कि कंदकोट और शिकारपुर से वारदात करके लोग कराची में आके छुपते हैं, कराची में कार्रवाई करके फिर वो जाके किसी और सिंध के जिले में जाके छुपते हैं। इसलिए साइमल्टेनियसली क्रिमिनल, टारगेट किलर, टेररिस्ट जहां हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तीसरी इस बात का पहलू, तीसरा एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। वो पहलू यह है कि हम कहते हैं कि अभी जफर लगारी साहब ने भी कहा, हसन साहब ने भी कहा कि लाहौर में भी वाकयात होते हैं, पेशावर में भी होते हैं, कराची में भी होते हैं। सादिया, पाकिस्तान के किसी और शहर में इस इंटेंसिटी के साथ टारगेट किलर्स, दहशतगर्दी, सफूरा, एनजीओ के सरबराह अगवा हो रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, ऐवान बम चल रहे हैं, गलियों में ज़बह की हुई लाशें, बोरियों में बंद लाशें, इंटरनेशनल ताकतों का मुलविस होना, इजराइल का, मुसाद का, रा का, CIA का, MI6 का, वो पाकिस्तान के किसी और शहर, लाहौर, पेशावर, कोयटा, शेखुपुरा, फैसलाबाद कहीं नहीं है। वो कराची में पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को,
सिंध की वहदत को, पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया पे हमला आवर होने के लिए आलमी ताकतों ने कराची को चुना है। इसलिए कराची को कंपेयर करेंगे अगर शेखुपुरा से जाके और जोब से और खुशदार से, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मुल्तान या लाहौर में कहीं गड़बड़ हो तो वहां कार्रवाई न करें, वहां भी अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए, मगर उसको कंपेयर करके वहां तो पंजाब पुलिस का पोल उसी वक्त खुल गया था जब छोटू गैंग की बात आई थी। वहां जरूर होनी चाहिए सादिया, वहां जरूर होनी चाहिए, मगर कराची में दहशतगर्दी उरूज पर है, एक्सटॉर्शन उरूज पर है, क्राइम उरूज पर है, कराची में टारगेट किलिंग उरूज पर है। अब आस्ते आस्ते थोड़ा सा अमन हुआ है, खुदा के वास्ते। उस अभी असद खरल साहब का जो वाकया हुआ है लाड़काने में, यानी बिलियनर्स अगर लाड़काने में जाके करप्शन में छुप जाएं, वो भी पकड़े जाने चाहिए। करप्शन में अगर कोई शख्स कराची और हैदराबाद और सक्खर की दौलत लूट के जाके जैकबाबाद में छुप के बैठ जाए, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई फ्रंटमैन किसी पॉलिटिकल लीडरशिप का, उसको भी पकड़ना चाहिए। उसमें मेरा और तुम्हारा वाला मामला नहीं आना चाहिए, करप्ट लोगों को पकड़ना चाहिए। मैं नुसरत मिर्जा साहब, ठीक है, आपको लगता है कि इस एपिसोड को भी यूज किया जा रहा है, जो बहुत सारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि जी बार्गेनिंग चिप के तौर पे रेंजर्स के इख्तियारात हो सकेगी इस वक्त, क्योंकि ये बहुत एडवांस स्टेज है, इसमें कुछ ना कुछ बुनियादी फैसले हो जाएंगे। मैं इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कुछ कह सकूँ, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये बात जो बुनियादी बात है वो ये है, ये तो ठीक है जो प्रीजो साहब ने कहा कि यहाँ सारी दुनिया जो है ये यहाँ बैठी है, लेकिन एक बात और भी है कि जब मैं एक ज़माने में मेरे अमेरिकन दोस्त थे तो मैंने उनसे पूछा था कि कराची में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तो उसने कहा साहब $8 बिलियन की हमारी यहाँ सरमायाकारी है और हम यहाँ इसको सेव देखना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर सारे जो एजेंसीज मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ में ये बात नहीं भूलना चाहिए कि साउथ पंजाब जो है भरा पड़ा है सारे जो तालिबान से, जो पंजाबी तालिबान कहलाते हैं, और वहाँ पर अगर ये बात मैंने बहुत खुलकर बात जगह पे की है। तो अब सवाल ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है असद खरल का, सिंध तो सब जानते हैं क्योंकि हम तो सिंध के रहने वाले हैं ना जी, हैदराबाद के रहने वाले हैं, और हमारे जो हैं इनके यूसुफ तालपुर मेरा क्लास फेलो था। हम तो सारे सिंध के दौरे करते रहे और बचपन से लेकर अब तक, तो वहाँ तो वो झाड़ियल सारे बैठे हुए हैं, बहुत मैंने इलाकों के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग भी बैठे हैं, लेकिन साथ साथ में जो लोग बैठे हैं वो इनके ऊपर कमांड करते हैं। जो हालत है वहाँ की, इतनी ख़राब हालत होती है कि जो आप पंजाब में भी इतनी ख़राब हालत नहीं, तो अगर हम वहाँ अब भी वहाँ पर नहीं करेंगे, असद खरल का अगर एक आदमी आ गया है, हाथ पे चढ़ गया है, तो उसको तो पकड़ना चाहिए ना, बताए जा रहे हैं जो पकड़ना चाहिए, असद खरल को पकड़ना चाहिए, तारिक को भी पकड़ना चाहिए, सयाल को भी क्यों छोड़ना चाहिए उसको, इसलिए कि वो अनवर सयाल का भाई है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इल्जामात लेकिन यहाँ पर मसला ये है, जो बात हसनैन कह रहे थे वो ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ प्रिविलेज है। जिसके पास 2-4 बंदूक के लिए बैठे हुए हैं, वो अपने वो जो चाहे यहाँ पर मैंने सड़कों के अंदर नहीं, जो आपका ये तोड़ दें, सिग्नल भी तोड़ दें, जिसको चाहे कुचल के चले जाएं। तो और अब ये कराची में जैसे अगवा का काम शुरू हो गया है फिर दोबारा से, तो ये नहीं चल सकता है। इमरान साहब से आखिरी में ये सवाल जरूर करना चाहूंगी कि सिंध में जिस तरह आप कहते हैं इख्तियारात के तजावुज का मामला है, जो बुनियादी बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, तो अगर वहां पर हालात बेहतर होते हैं तो कप्तान साहब वजीर आला ही हैं, तो सिंध हुकूमत को ही क्रेडिट जाएगा ना, उन्हें ही जाएगा। पहली बात ठीक है, असद खरल, पलीजो साहब ने नाम लिया, साइन ने नाम लिया, आपने नाम लिया, आप जानते हैं उस शख्स को? कोई भी टीवी के अलावा जो उस दिन वाकया हुआ, उसके अलावा हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई इसको जानता है? मीडिया में नाम ही पहली बार आया ना, पीपल्स पार्टी का वर्कर है, एक जूनियर क्लर्क है, 500 मिलियन की उसने करप्शन किया है। मेरा गांव है, पलीजो साहब को पता है, चाहे साईं को भी पता हो, सीता रोड में रहता हूँ। मुझे अगर एक गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी आके 4 लोग आके मुझे गाड़ी में डाल देते हैं, ठीक है सही, ठीक है, केन शाह से रास्ते तक बीच में चाहे 4-5 गाँव आते हैं जो मेरे अपने रिश्तेदारों के, अपने गाँव के, अपने लोगों के, अपनी कौम के, जब मुझे उठा के अगर जा रहे होंगे तो वो 4 गाड़ी में क्या पता कौन है, तो डेफिनेटली मॉब तो इकट्ठा होगा। देखिए मैं किसी कॉन्स्पायरेसी का इल्जाम नहीं लगा रहा किसी के ऊपर, ठीक है, लेकिन देखें सिंध है ये पूरा, कराची समेत जितने भी अंदरून हमारे जिले हैं ये सब सिंध है। और मैं आज गारंटी से कह रहा हूं, मैं दादू डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हूं, जिस जमाने में 1990 में वहां पे कच्चे के इलाके में फौज का ऑपरेशन हुआ था मियां साहब के दौर में, और डाकू मारे गए थे, परू चांडियो, लाइक चांडियो, जमू बलादी, बड़े मशहूर डाकू गुजरे मेरे अपने गांव के सामने ही, ठीक है। आज मेरी शाहराएं बहुत ज्यादा महफूज है, मैं आज अपने गांव से अपनी तहसील तक बगैर पुलिस के, बगैर गार्ड के सफर कर सकता हूं, लेकिन मुशर्रफ के दौर में इसी रोड पे मैं 4 बार लूटा गया था।
آج سندھ میں کے شاہراہ بالکل محفوظ ہیں. آپ کہتے ہیں حالات بہتر ہیں, لیکن مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ سندھ میں بالکل جانے کی اجازت نہیں جائے گی. ایٹ لیسٹ آپ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر اختیارات نہیں دیے جائیں گے رینجرز کو. آخری جملہ آخری جملہ میں ان سے سن لوں سندھ کے حوالے سے. تجاوز کرے گا تو لیجسلیٹر ایگزیکٹو پارلیمان کھڑا ہوگا. آصف صاحب دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے سندھ کا اسد کرل کا. اس سے پہلے جو شپوں پہ سے پیسے کی برآمدگی, گھروں میں سے پیسے کی برآمدگی, ان وزراء کا جو ملک چھوڑ کر چلے گئے اور اب تک ان کا پتہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اس بیڈ گورننس کا حصہ ہیں. ہم صرف یہ بات نہیں کہہ رہے کہ جی اسد کرل کا, اور صوبائی حکومت کو اب یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر چیف منسٹر جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ کی وجہ سے, یا اس طرح سے کرائم بڑھ رہا ہے, یا پھر ان کا کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے صوبے پہ سے جو معاملات ہیں, تو الٹیمیٹلی کوئی دوسرا کنٹرول کر جائے گا. بہت بہت شکریہ تینوں کا, تلیجو صاحب کا بھی جنہوں نے حیدرآباد میں ہمیں جوائن کیا. ٹائم ختم ہو گیا. رہ سکے گی اگر حکومت رینجرز نہ ہو تو کتنے دن رہ سکے گی؟ آخر میں بڑا سوال جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں یہاں پر نصرت مرزا صاحب, بٹ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے, ٹائم کی قلت ہے. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.